السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول ایمان کے مؤلف امام مجدد شیخ الاسلام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر عبادت الملائکۃ والبیت المعمور، فرشتوں کی عبادت اور بیت معمور کا ذکر اور دونوں کا بیان، یعنی اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کی عبادت کو ذکر کیا ہے کہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اور بیت معمور کا ذکر کیا ہے، اور بیت معمور آسمانوں کے اوپر ہے۔ جس طریقے سے زمین میں کعبہ ہے مسلمانوں کے لیے، ایسے ہی آسمان میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لیے البیت المعمور بنایا ہے۔ لگاتار مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے فرشتوں پر ایمان، اس کے تعلق سے لگاتار مصنف رحمۃ اللہ علیہ باتیں بیان کر رہے ہیں، اور فرشتوں کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں ہمارے علم میں، سامعین کے علم میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ تو آج کا جو باب ہے وہ یہی ہے کہ فرشتوں کی عبادت کا ذکر اور بیت معمور کا ذکر یا اور اس کا بیان۔ اس کے تحت مصنف فرماتے ہیں کہ وثبت فی بعض احادیث معراج کی کچھ حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع لہ البیت المعمور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے البیت المعمور کو پیش کیا گیا یا آپ کے سامنے لایا گیا، الذی ہوا فی السماء السابعہ، وہ بیت معمور جو 7ویں آسمان میں ہے، وقیل فی السادسہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ 7ویں آسمان میں ہے، بمنزلۃ الکعبۃ فی الارض، اور اس کی وہی منزلت ہے، وہی مقام ہے جو زمین میں کعبہ کا ہے، وہو بحیال الکعبہ، اور وہ کعبہ کے اوپر اس کی سدھائی میں ہے، حرمتہ فی السماء کا حرمت الکعبۃ فی الارض، اس کی حرمت آسمان میں ویسی ہے جیسے زمین میں کعبہ کی حرمت ہے۔ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک، اور وہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، اور پھر دوبارہ اس کی طرف کوئی پلٹ کر کے واپس نہیں آتا ہے، ان کا آخری شخص اس کی طرف پلٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا خلاصہ سمجھ لیجئے، انہوں نے، اور بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ انہوں نے اس کے اندر پیش کیا ہے۔ جو معراج کی حدیث ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور باقی جو باتیں انہوں نے اس کے بعد بیان کی ہیں وہ حدیث کی مختلف کتابوں سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ معراج کیا ہے؟ اسراء اور معراج، اسراء کہتے ہیں خانے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر کو جو رات میں ہمارے نبی نے طے کیا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا ہے۔ اور معراج بیت المقدس سے لے کر کے آسمانوں کی سیر ہمارے نبی نے جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں جو کیا اور جو سفر کیا، جس میں بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب العالمین نے آپ پر نماز کی فرضیت فرمائی، جس طریقے سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں 5 نماز، تو یہ ساری چیزیں معراج کے اندر ہوئی، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ دونوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ہے، اسراء و وضاحت کے ساتھ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وضاحت کے ساتھ، جبکہ معراج کا ذکر دیگر صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، سورہ نجم کے اندر بطور خاص۔ تو اس طریقے سے یہ معراج کا واقعہ بہت اہم واقعہ ہے، ہمارے نبی کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا، اور آپ نے معراج میں جانے سے پہلے یا جانے کے بعد دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ آپ نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور آپ سارے نبیوں کے امام اور سردار ہیں، سب کی آپ نے امامت فرمائی۔
یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ یہ واقعہ طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا، جب آپ کے مہربان اور مشفق شاہ ابو طالب کی وفات ہو گئی اور آپ کی وفا شعار، اطاعت گزار، خدمت گزار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو ان دونوں کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، جب زمین میں آپ کے لیے لوگوں نے رہنا تنگ کر دیا، عرص حیات تنگ کر دیا، طائف والوں نے آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی کہ اگرچہ دنیا والے آپ کی تصدیق نہ کریں، آپ پر ایمان نہ لائیں، لیکن اللہ جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا۔ اس میں ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد کی، اور اللہ رب العالمین کا ہمارے نبی پر کس قدر فضل ہوا کہ یہ واقعہ یا یہ مقام و مرتبہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہر جگہ ہوتی تو معراج کا واقعہ پیش ہی نہیں آتا، لیکن معراج کا باقاعدہ واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر، اور یہ واقعہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ روحانی معراج صرف نہیں ہوئی تھی جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر روحانی معراج صرف ہوتی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تعجب اس میں ہوا کہ جسمانی معراج ہمارے نبی کے ساتھ ہمارے نبی کو کرائی گئی، اس میں تعجب کی بات تھی، ورنہ روحانی معراج انسان سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، کہاں کہاں سفر کرتا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا یہ جسم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کے ساتھ، عبد کہتے جسم اور روح دونوں کے مرکب کو عبد کہا جاتا ہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو عبد سے تعبیر کیا۔ اتنا سب ملنے کے باوجود بھی، اتنی منزلت اور مقام ملنے کے باوجود بھی آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ عبد کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا۔ سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ آپ بھی اللہ کے بندے تھے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، آپ لوگوں کی ضرورتیں نہیں پوری کرتے تھے، آپ غلام تھے، اللہ کے مخلوق تھے، اللہ سب کا خالق ہے۔ اللہ نے آپ کو مقام مرتبہ دیا، اللہ نے آپ پر فضل کیا۔ جو کچھ بھی مقام ہمارے نبی کو ملا اللہ رب العالمین کی وجہ سے ملا، لہذا سب سے اونچا مقام اللہ رب العالمین کا ہے۔ کچھ لوگ، ابھی میں اپنے بچوں کے ساتھ انہیں درس دے رہا تھا افطاری کے بعد، اور اس میں اذان کی فضیلت کا ذکر آیا، تو اس کے اندر حدیث میں نے پڑھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کے بعد اذان کا جواب دیتا ہے اور اس طریقے سے میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ کی دعا کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو میرے نبی کو وسیلہ دے دے، اور وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مقام اللہ رب العالمین مجھے عطا کرے گا۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیے، ہم اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو یہ مقام عطا کر دے، اور جو دعا ہے وہ دعا بھی جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، اللہ رب العالمین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے، اور الوسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، اونچا مقام و مرتبہ ہے جو ہمارے نبی کے لیے خاص ہے۔ تو یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی کو یہ مقام عطا فرما دے، یہ مقام دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہر اذان کے بعد جو انسان اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد جو دعا آتی ہے اس دعا کو پڑھتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے نبی کو مقام عطا فرما دے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مقام دے دے، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے یہ نبی سے کہے کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے سفارش کر دیں، یا نبی کو وہ متصرف سمجھتا ہے، نبی کو دنیا کا نظام چلانے والا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نبی بگڑیاں بناتے ہیں، نبی لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، سب کی پریشانیوں میں کام آتے ہیں، سب کی مانگی ہوئی چیزوں کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ آپ کو جو بھی مقام ملا اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام عطا کیا، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ رب العالمین تو اپنے نبی کی سفارش ہمیں نصیب فرما،
یہ کہنا انسان کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے لیے سفارش کرنا، تو ایسا کہنا حرام ہے، غلط ہے، یہ ہمارے نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ لہذا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے نبی کی سفارش ہمیں عطا فرما۔ اس لیے سفارش کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ جی ہاں، تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام ہے، لہذا آپ سب کچھ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور سب لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے آپ کا مقام تو بلند ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے بندے ہی تھے۔ الوہیت اور ربوبیت یہ اس طرح کے کوئی مقام آپ کو نہیں عطا کیا گیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کے ساتھ یعنی اللہ نبی کے ساتھ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں کوئی وثوق سے کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو پیش آیا، یہ ان کا کہنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں اس وقت تک معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس پر تمام مسلمانوں کا، تمام مورخین کا، اہل سیر کا اتفاق ہے، اس سے پہلے نہیں پیش آیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد واقعہ پیش آیا ہے۔ معراج کا واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، ان کا کہنا سراسر غلط ہے، کیونکہ نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد کا واقعہ ہے، رجب رمضان سے پہلے آتا ہے۔ لہذا یہ کہنا قطعاً صحیح نہیں۔ اور اگر تاریخ ثابت بھی ہو جائے تو لوگ جو اس دن جشن مناتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، گھروں کو، مسجدوں کو قمقموں سے سجاتے ہیں، یہ ساری باتیں کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ سب بدعات اور خرافات کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن، یہ رات تقریباً 10-12 مرتبہ آئی، لیکن آپ نے اس رات کسی خاص عبادت کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اس لیے یہ رات کو عبادت کے لیے خاص کر دینا، اس رات عبادت کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ثابت نہیں ہے۔ دین کے اندر بدعات ہے، خرافات ہے، اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بدعات گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے معراج کے تعلق سے مختصر سی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ البیت المعمور یہ آسمان کے اوپر، آسمانوں میں ہے، 7ویں آسمان میں یا 6ٹھے آسمان میں، اور اس کی وہی حیثیت ہے جو زمین میں خانہ کعبہ کی ہے، وہی اس کا مقام ہے، وہی اس کا ادب اور احترام ہے جو زمین کے اندر دنیا والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کعبہ بنایا۔ وہ فرشتوں کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کعبہ بنایا، جو اس کائنات کا سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے بنایا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، مکے کے اندر ہے جو بابرکت ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو خانہ کعبہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا، تو وہ مکے کے اندر ہے خانہ کعبہ۔ اس حدیث کو یہاں مصنف نے جو بات پیش کی ہے اس میں بتانے کے لیے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی نہیں بتا سکتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اتنی تعداد ہے کہ انسان گن بھی نہیں سکتا ان کو، اتنی تعداد فرشتوں کی ہے، انگن۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے فرشتے، جنود اور لشکروں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی بات کرتے ہیں، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتے کی کثرت معلوم ہوئی کہ کس قدر اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد۔ روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں البیت المعمور عبادت کرنے کے لیے، پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ آپ گن لیجئے کتنے فرشتوں کی تعداد ہوگی کہ روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہاں پر آئیں، اللہ کی بات کریں۔
اس قدر فرشتوں کی تعداد جی۔ تو یہ دو باتیں بطور خاص جو ہے اس یہاں پر جو مصنف نے جس کے لیے پیش کیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی السماء موضع قدم الا علیہ ملک ساجد او ملک قائم فذلك قول الملائکہ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون۔ یہ محمد بن نصر مروزی نے، ابن ابی حاتم نے، ابن جریر نے اور ابو شیخ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ چہیتی بیوی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما فی السماء موضع قدم، آسمان کے اندر ایک قدم کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، الا علیہ ملک ساجد، مگر وہاں پر ایک فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے، او ملک قائم، یا قیام کی حالت میں وہاں پر فرشتے موجود ہیں۔ فذلک قول الملائکہ، اور یہ جو فرشتے کا جو قول ہے فرشتوں کا، یہ جو اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ ہم سب کے سب بستہ کھڑے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم سب کے سب تسبیح بیان کرنے والے۔ تو سارے جو یعنی آسمان کے اندر کہیں بھی قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے مگر وہاں پر فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں سب بستہ ہو کر کے۔ جس طریقے سے مسلمان سب میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتے بھی سب میں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت ہے کہ امت مسلمہ کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی جیسے ہوتی ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہا، تم اس طریقے سے بنا کر کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے جس طریقے سے فرشتے اپنے رب کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں فرشتے، تو ہمارے نبی نے فرمایا یتمون الصف الاول ویتراصون فی الصف، کہ وہ لوگ پہلی صفوں کو پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد صف کے اندر مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی صف کے دوران جگہ نہیں چھوڑتے بلکہ صف کو مکمل کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہماری صفیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری صفوں کے درمیان ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ہو، جگہ نہ ہو، اور اگر جگہ ہوتی ہے تو شیطان اس کے بیچ کے اندر آتا ہے۔ تو ہماری صفوں کے اندر بھی شگاف نہیں ہونا چاہیے، ہماری صفوں کے اندر بھی صفوں کے درمیان میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کس طریقے سے اپنے پاؤں کو پاؤں سے، گھٹنے ٹخنے کو ٹخنے سے، کندھے کو کندھے سے ملا کر کے کھڑا ہوا کرتے تھے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ صف کیسے مکمل کرو ہمیشہ، اور یعنی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کتنی ساری حدیثیں ہیں، اور ایک حدیث میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو صف کے اندر کھڑا کیا، ایک آدمی کا سینہ باہر تھا، تو جب تک آپ نے اس کے سینے کو اس کو برابر نہیں کر دیا صف کے اندر، اس وقت تک آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا۔ تو صفوں کا خیال رکھنا چاہیے، سب کو مکمل کرنا، پوری کرنا، اور صف کے درمیان ایک آدمی اور دونوں آدمیوں کی جگہ میں بیچ میں جگہ خالی چھوڑنا گویا کہ شیطان کے لیے جگہ چھوڑنا۔ ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ وہاں جگہ نہ چھوڑو، بلکہ کندھے کو کندھے سے، پاؤں کو ملا کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور سب بندی کیسے کی جائے گی؟ سب بندی انسان کندھے سے شروع کرے گا، اوپر کندھے سے، اور نیچے اپنے پاؤں کے ٹخنے کو اپنے بھائی کے ٹخنے سے ملا کر کے، اور جو ایڑی ہے ایڑیاں ملی ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، کیونکہ آدمی کا پاؤں بڑا ہوتا ہے لیکن ایڑی سب کی برابر ہوتی ہے۔ ایڑی میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی کا اگر پاؤں بڑا تو اس کی ایڑی بھی بڑی ہوتی نہیں، ایڑیاں سب کی تقریباً برابر ہوتی ہیں، بہت یعنی معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جو پنجے ہیں پاؤں کے، اس سے صف کی درستی نہیں ہوگی، صف کی درستگی کس سے ہوگی؟ ایڑیوں سے ہوگی۔ پہلے انسان اپنی ایک ایڑی دوسرے بھائی کی ایڑی سے ملائے، اوپر کندھے کو ملا لے، کندھا نہ پھلائے، نہ ہاتھ پھیلائے اور نہ ہی پاؤں کو پھیلائے۔ جتنا اللہ رب العالمین نے آدمی کو حجامت دی ہے، جس قدر اس کا جسم ہے اسی کے مطابق اپنے پاؤں کو رکھ کر کے وہ کھڑا ہو جائے، پاؤں کو نہیں پھیلانا ہے۔
جیسے کچھ لوگ پھیلا دیتے ہیں بہت زیادہ، جتنا ان کا جسم اس سے زیادہ پھیلا دیتے ہیں، یہ نہیں صحیح، اس سے سب برابر نہیں ہو پائے گی۔ تو سب کیسے برابر کرنا ہے؟ کندھے سے کندھا ملا کر کے، اور انسان کندھا زیادہ نہیں پھلا نہیں سکتا، آدمی کی جو طبعی جسم ہے اس کے مطابق انسان اپنے کندھے کو بغل والے کندھے سے دونوں طرف ملا لے، اور دونوں پاؤں کے ٹخنوں کو اپنے دونوں بغل والے بھائی سے ملا لے۔ اس طریقے سے انسان کی سب مکمل ہو جائے گی۔ اور ایڑی ملائے، نہ کہ پنجوں کو، کیونکہ پنجوں کو ملائیں گے تو انسان آگے پیچھے ہو جائے گا، جبکہ ایڑی ملانے سے انسان برابر صف کے اندر کھڑا رہے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے جو بات ثابت ہوئی ہے کہ ایک تو فرشتے اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، جیسا کہ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مقرب بندے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ سارے فرشتے اللہ کی بات کرتے ہیں، کوئی قیام میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، سب صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، جی سب میں کھڑے ہو کر کے، سب کو مکمل کر کے وہ اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ آسمان اتنا وسیع ہے، اتنا چوڑا آسمان ہے، اس کے باوجود بھی آسمان بھرا ہوا کچا کچ فرشتوں سے، اور سارے فرشتے اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، جی تو اللہ رب العالمین کی بات کرنے کے لیے ہی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ وروت طبرانی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کف الا وفیہ ملک قائم او ملک ساجد او ملک راکع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الا أننا لم نشرك بك شيئا۔ اللہ اکبر، کتنی اہم حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں ایک قدم کے برابر نہ جگہ ہے، نہ ایک بالشت کے برابر جگہ ہے، نہ ایک کف ہتھیلی کے برابر جگہ ہے، الا وفیہ ملک قائم، مگر وہاں پر فرشتہ قیام کیے ہوئے ہے، او ملک ساجد یا سجدے کی حالت میں فرشتہ ہے، او ملک راکع یا رکوع کی حالت میں فرشتہ ہے۔ فإذا كان يوم القيامة، جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے فرشتے کیا کہیں گے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کر پایا۔ الا انا لم نشرک بک شیئا، ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آپ دیکھیں اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ سب سے پہلے تو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، اور بہت زیادہ ان سے حدیثیں مروی ہیں، تقریباً 1500 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، مکثرین صحابہ میں سے ہیں، اور یہ اپنے والد محترم کے ساتھ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر شرکت نہیں کر سکے کیونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی، اور غزوہ احد میں ان کے والد محترم کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد کی تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی۔ ان کی 9 بہنیں تھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، بڑے اور لمبی عمر اللہ ان کو عطا فرمائی، تقریباً 94 سال ان کی عمر ہوئی۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر جو کلالہ کی آیت اتاری ہے انہی کے لیے اتاری ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جس کے نہ والد ہوں نہ ان کا کوئی بیٹا ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، جی ہاں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی سورہ نساء کی، اور یہ مدینہ کے مفتی میں سے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ساتوں آسمانوں میں، ایک آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان کی جو دوری ہے وہ 500 سال کی مسافت کی دوری، جیسا کہ کل کے درس میں نے پیش کیا۔ اور ہر آسمان میں فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ ایک قدم اور ایک بالشت بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی بات نہ کر رہا۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی، ایک تو فرشتے کی تعداد بہت زیادہ ہے، نمبر 2 فرشتے اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، اور آخر میں جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے کیا کہیں گے کہ رب العالمین ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، تیری بات کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے جو بات کے لیے پیدا کیے گئے، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ کا جو حکم آتا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون،
اور جن چیزوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی سر منہ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کے بعد میں لگے ہوئے، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں تسبیح کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ فرشتوں کا حال ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کا کیا حال ہوگا، جن کی زندگی کا اکثر حصہ گناہوں کے اندر گزر جاتا ہے، برائیوں کے اندر گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ نے جو فرض کیا اس کو ہم نہیں کر پاتے، اللہ نے جو حرام کر دیا ان چیزوں سے ہم دوری اختیار نہیں کر پاتے۔ اتنا زیادہ انسان اللہ کے لیے کی نافرمانی کرتا ہے، اتنا زیادہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کا حال کیا ہوگا۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم نے چھوٹی سی کوئی نیکی کر لی، ہم اتراتے نہیں سماتے، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے اتنا صدقات و خیرات کیا، ہم نے اتنا لوگوں کو دیا، ہم نے اتنا یہ کیا۔ لوگوں کے سامنے انسان بلا وجہ بلا ضرورت کے بیان کرتا رہتا ہے۔ روزہ رکھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ پریشان کر دیا، حج کر لیا سمجھتا ہے ہم نے اللہ پریشان کر دیا، نماز پڑھتا ہے سمجھتا ہے کہ ہم نے جو ہے سارا حق ادا کر دیا۔ یہ آج ہم جیسے لوگوں کی گنہگاروں کی حالت بن چکی ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر نعوذ باللہ اور نبی پر اور لوگوں پر ہم نے احسان کر دیا۔ فرشتوں کا عالم یہ میرے بھائی، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تیری بات نہیں کی جیسا کہ تیری بات ہونی چاہیے۔ اور یقیناً کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی، اللہ کی بات کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کریں، نافرمانیوں سے دور رہیں، جو فرض ہیں ان کا کرنا ضروری ہے، اور جو حرام ہیں ان چیزوں سے انسان کے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، اور بھی جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بیان کی ہیں ان تمام چیزوں پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ کتنا ضروری ہے انسان کے سوچے کہ فرشتے یہ بات کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی انسان سے گناہ ہو جائے توبہ کر لے، توبہ کر لے انسان، لیکن کبھی بھی اپنی عبادت پر نہ اترائے، غرور گھمنڈ نہ کرے کہ ہم نے بہت کر لیا اب ہمیں ضرورت ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو کوئی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے ہاں ہم نے اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان شرک نہ کرے، شرک نہ کرنا بھی نیکی، بہت بڑی نیکی ہے۔ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں، عبادت چھوڑنے کا بھی نام ہے۔ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت چھوڑنے کا بھی نام۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، یہ بہت بڑی نیکی ہے ہماری، تیرا ہمارے اوپر کرم رہا، احسان رہا کہ ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ بہت بڑی نیکی ہے، شرک نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان اگر اللہ کی منہیات سے، حرام کردہ چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بات کرتا ہے۔ انسان جھوٹ نہیں بولتا، انسان شرک نہیں کرتا، انسان بدعت نہیں کرتا، انسان سود نہیں لیتا، انسان اپنے دل میں کسی خلاف بغض اور عداوت اور نفرت نہیں رکھتا، انسان غیبت اور چغلخوری نہیں کرتا، انسان رشوت اور سود نہیں لیتا، زناکاری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی منہیات اور حرام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اگر ایک بندہ دور رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں، عبادت چھوڑنے کا بھی نام۔ نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، ایسے ہی گناہوں سے دور رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بھی عبادت ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی انسان گناہ کرتا تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور ایک انسان گناہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ لہذا گناہوں کا چھوڑنا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایسے سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، سنت عملی جس کو کرنا ہے، اور ایک سنت ترکی، وہ سنت جس کو ہمارے نبی نے نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ ہمارے نبی نے جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت، ہمارے نبی نے جو کیا اس کا کرنا ہمارے لیے سنت۔ ایسی عبادت بھی ہوتی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور شرک نہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کسی پر انسان کی تمام باتوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن شرک بھی کرتا ہے تو ایسے ایمان، ایسے نماز، ایسی نماز، ایسے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ ان تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار انسان کا شرک سے دور رہنے پر ہے۔ اگر انسان شرک سے دور رہے گا
تب اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول کرے گا، خدمت خلق کو، خدمت انسانیت کو، صدقات و خیرات کو، نماز کو اور روزے کو، عمرے کو، تمام عبادات کو اسی وقت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے گا۔ لہذا بہت بڑی نیکی ہے یہ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں جو شرک نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی عبادت خالص بات کرتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچا۔ اللہ کے انبیاء دعا کیا کرتے تھے، ہمارے نبی دعا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، انبیاء دعا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچا، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبے کے بغیر معاف نہیں کرے گا۔ دیگر گناہوں کو تو معاف کر دے گا لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا منکر ہے، بڑی معصیت ہے، یہ فطرت سے بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے یہ، اور جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس سے بغاوت ہے یہ، لہذا انسان کو شرک سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو بہت بڑی خوبی ہے یہ میرے بھائیوں، بہت بڑی خوبی کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا لے جائے، چھوٹا شرک ہو یا بڑا، دونوں شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ چھوٹا شرک کرنے والا بھی اگر توبہ کیے بغیر مر گیا جہنم کے اندر جائے گا، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا، لیکن بڑا شرک کرنے والا اگر بغیر توبے کا مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اللہ نے مشرکین پر جنت کو حرام کر دیا ہے، کافرین پر، منافقین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ ہمیں شرک سے اپنے آپ کو بچانا، شرک خطرناک جرم ہے، اور اسی لیے انہوں نے اور نیکیاں نہیں بیان کی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے کیا، یہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، یہ ہماری ایک نیکی ہے بہت بڑی جو ہم تیرے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے کہ ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی میرے بھائیوں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچا دے، بندہ بچ جائے، یہ اللہ کا اس کے اوپر بڑا فضل ہے، اور اللہ رب العالمین کا اس پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بات کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو توحید خالص پر رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچائے، شرک جیسے خطرناک اور مہلک جرم سے، گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔